الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم. Honorable Deputy Prime Minister, Defence Minister, Chief of the Army Staff, General Syed Asim Munir, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, Naval Chief Admiral Naveed Ashraf, میرے انتہائی قابل احترام قوم کے شاہینوں اور قوم کے بہادر بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم. آج میں آپ کو اپنی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے فتح کے اوپر، عظیم اور شاندار فتح کے اوپر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. ابھی میں قوم کے ان عظیم ماؤں کے بیٹوں کو مل کر آیا ہوں جنہوں نے اس مختصر جنگ میں دشمن کے نہ صرف داندھ توڑے بلکہ اس کے گھمنڈ اور غرور کو بھی اپنی اعلیٰ ترین پروفیشنل مہارت دلیری کے ساتھ دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا. میں سمجھتا ہوں کہ 6 مئی سے لے کر 10 مئی کے یہ جو دن گزرے ہیں اور 10 مئی اس دن کے اختتام سے پہلے پوری دنیا کو آپ نے اپنی اعلیٰ ترین جو مہارت ہے آپ کی، اس سے آپ نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. دشمنوں کو آپ نے ان کے چاروں طرف روشن کر دیے اور دوستوں اور بھائی خاؤں کے اعتماد کو آپ نے آسمان تک پہنچا دیا. میرے شاہینوں اور قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، پاکستان کی تاریخ میں اس سے شاندار فتح پہلے ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی، اور آپ نے اس شاندار فتح سے نہ صرف دنیا کی سوچ کو تبدیل کر دیا بلکہ خطے اور پوری دنیا میں جو ایکویژن ہے اس کو تبدیل کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مہربانی ہم پر نہیں ہو سکتی کہ افواج پاکستان کے اس شاندار کارکردگی کے اوپر پاکستانی تو ان کے تو سر فخر سے بلند ہیں، اور اس کامیابی کے اوپر ہم سب کے گردنیں اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہیں، مگر
دشمن کو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر دوبارہ اس نے اپنی کبھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو آپ اس کو پاؤں تلے رون دیں گے۔ اور میں اس کے لیے جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اس میں سرفہرست سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایئر چیف کو ظہیر بابر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نیول چیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 10 مئی کو پوری دنیا میں ایک ہی گونج اٹھی کہ یہ جنگ پاکستان نے اپنی تکنیکی مہارت، جو کہ بہت زیادہ ہوم گرون ہے، اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو آپ نے مہارت حاصل کی۔ مجھے ایئر چیف بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ بھی اچیو کیا، یہ بھی اچیو کیا ہے۔ ابھی ہم نے ایک بڑی شاندار پریزنٹیشن لی ہے، اور اس میں جو صحیح صورتحال وہ سامنے آئی اس پریزنٹیشن میں، کہ آج میں قوم کو یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈرون بھی آپ نے مارا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا دشمن جو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی ہم سے کئی گنا بڑا ہے، اور حالیہ سالوں میں اس نے کئی 100 ارب ڈالر خرچ کر کے دنیا کا سب سے جدید اسلحہ اور اکوپمنٹ خریدا، اور بتایا عالمی طاقتوں کو کہ اس خطے میں وہی تھانے دار ہے، وہی پولیس مین ہے۔ میرے عظیم قوم کے سپوتوں، جوانوں، شاہینوں، بیٹوں اور بیٹیوں، 10 مئی کی شام کو آپ نے اس نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا، اور رہتی دنیا تک وہ کبھی اب اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران جو ایک مختصر جنگ تھی، چند گھنٹوں میں آپ نے اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے اپنی جرأت، بہادری اور دلیری سے تاریخ میں وہ آپ نے تاریخ رقم کی ہے کہ جو قیامت تک دوست اور دشمن اس کو پڑھتے رہیں گے۔ 10 گھنٹے سے بھی کم آپ نے اس کو شکست ماس دی، اور پاکستان کا آپ نے جھنڈا وہاں تک بلند کیا، پوری دنیا اس جھنڈے کو آج احترام سے دیکھ رہی ہے۔ میرے شاہینوں اور قوم کے عقابوں، میں آج یہاں پر اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی بہادری کو، آپ کی جرأت کو، آپ کی دلیری کو۔ پوری قوم آج ایک ہے، یکجاں دو قالب ہے، اور اس مختصر جنگ کے دوران
पूरी कौम 24 करोड़ आवाम, हमारी माएँ, बुजुर्ग, नौजवान सजदा रेज़ थे और दिन रात दुआएं कर रहे थे आपकी कामयाबी के लिए कि ये आपकी कामयाबी, ये कौम की कामयाबी, ये आर्म फोर्सेस की कामयाबी और ये पाकिस्तान की कामयाबी थी। और राफेल जो भी हमें प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 3 राफेल आपने गिराए और ये मार्का उन नौजवानों ने सर किया। और ये राफेल को आपने जो मार गिराया, तो कुरान करीम में जो वाक़या आता है कि अबाबीलों ने हाथियों को शहमात दी, आपने अपने F-17 और दूसरे जो आपके चाइनी शनाख्ती जहाज़ हैं उसके साथ आपने राफेल को जो आपने निशाना बनाया है, क़यामत तक मोदी इसको याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी। और इसी है कि अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। क्या तूने न देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। आपने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, आपने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, आपने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तारीख इन्हीं अल्फाज में ये जो मुकाबला हुआ इन राफेल का याद रखेगी। मेरी कौम के बेटों और बेटियों, आपने इस अजीम फतह के हवाले से एमएम आलम की याद ताज़ा कर दी, आपने फैसल चौधरी की याद ताज़ा कर दी, आपने सरफराज रफ़ीकी की याद ताज़ा कर दी। उनकी बहादुरी और शुजाअत के किस्से आज पूरी कौम की ज़ुबान पर हैं। और एयर चीफ मार्शल, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस महारत के साथ, जिस टेक्निकल इनोवेशन के साथ आपने ये जंग लड़ी है और आपने एयरफोर्स को लीड किया है। आपने जो फादर ऑफ एयरफोर्स एयर मार्शल असगर खान, उसके बाद एयर मार्शल शमीम अनवर, जो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी, आपने जदीद टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल जो आपने इंजेक्ट किया है इस एयरफोर्स में, पूरी कौम आपकी इस कंट्रीब्यूशन को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। मैं यहाँ पर यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने जिस तरीके से इस पूरी जंग को लीड किया, हमारी आर्म फोर्सेस की क़यादत जो यहाँ पर बैठी है और यहाँ पर एयरफोर्स के जो शाहीन बैठे हैं, बहरी फोर्स के हमारे जो वो जवान हैं और बहरी फोर्स के, इस तरह की कोऑर्डिनेशन, इस तरह की मुशावरत शायद इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मैं इस तारीख़ के उन औरात का गवाह हूँ कि जहाँ पर कंसल्टेशन में माजी में फुकदान था, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेल दोज पेनफुल स्टोरीज। दिस इज़ द टाइम to congratulate you and convey you what the international community feels about you. You have overnight earned their
respect, grudgingly or otherwise, through your outstanding performance, which is unmatched in the annals of history of the world. اور یہ کوئی آپ نے آرام سے یہ گر نہیں سیکھے، دن رات آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے، آپ کے والدین نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں اور دن رات آپ نے محنت کی اور وطن کے جذبے سے سرشار جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہماری آرم فورسز نے یہ جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں فرق کیا تھا دشمن اور ہمارے درمیان؟ ہم نے صبر، تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ فیصلہ کیا کہ دشمن نے ہماری امن کی پیشکش کو جس گھمنڈ میں ٹھکرایا، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب دشمن کو جواب دیں گے بہت سوچ سمجھ کر۔ دشمن نے اپنے حملے میں ان ننھے منھے بچوں کو شہید کیا۔ یہ وہ پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئے، یہ وہ عظیم پاکستانی بننے والی روحیں ہیں جو کہ آپ کی طرح پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے۔ دشمن نے ان معصوم بچوں کو، ماؤں کو، جوانوں کو نشانہ بنایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر ہم نے ان دلیر سپہ سالاروں نے دشمن کے جو فوجی تنصیبات تھیں ان کو اوپر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا کر دشمن کے اوسان خطا کیے اور ان کے ہوش گم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وطن کے لیے ہمارے جو جوان وطن کے لیے جان دے گئے، جان کی قربانی دی انہوں نے، قیامت تک ان کی قربانی کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اور میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے عظیم شاہینوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کہ آپ کی قربانی کو نہ میں نہ پوری قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی اور اس کی لاج رکھے گی۔ جس طرح آپ نے پاکستان کو اس جنگ میں عظمتوں کی انتہا تک پہنچایا، میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہم پاکستان کی مٹی کی اور آپ کی اس قربانی کی لاج رکھیں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم پاکستان بنا کے انشاءاللہ۔ نیول چیف بیٹھے ہیں، اس جستجو میں تھے کہ دوبارہ 1965 کا دوارکا کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور اس شاندار فتوحات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ امن ہمیں چاہیے، امن ہماری ضرورت ہے، لیکن امن کو کبھی کوئی دشمن کمزوری نہ سمجھے۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شہداء کے خاندانوں کہ جو کہ کوئی احسان نہیں، فرض ہے، فرض اولی ہے، ان کی کفالت کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ ان کو کبھی اس میں لغزش نہیں آئے گی۔ آج میں یہاں پر یہ بھی ایک واضح واشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
اس دشمن کو کہ تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا، ختم ہو گیا، اب امن کی بات کرو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس امن کے لیے جو لازمی شرائط ہیں وہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہیں، مگر میں دوبارہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق کے خود ارادیت کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو دینا ہوگا، اور وادی کشمیر میں جو کشمیریوں کا لہو اس سے سرخ ہو چکی ہے، وہ تحریک آج بھی زندہ ہے اور اس وقت تک زندہ رہے گی کشمیریوں کی، جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ آئیں اس کے لیے بیٹھ کر بات کریں تاکہ یہ وہ ایشو جو کبھی بھی دوبارہ جنگ کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ پہلگام کے حوالے سے پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر ہندوستان نے پوری دنیا میں اپنی جگ ہسائی کی، اور دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک خول ہے، ایک بڑی طاقت کا اندر سے جھوٹ اور اندر سے کھوکھلا پن ہے، اور وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ دنیا کی ایک جو اکثریت جو پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم نے کہا کہ آئیں ایک شفاف اور ایک ٹرانسپیرنٹ اس کی تحقیق کرا لیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہندوستان نے جو حملہ کیا اس کی ساری بات میں کر چکا ہوں۔ تیسری بات آپ نے کی کہ ٹریڈ اینڈ ٹیرر دے ڈونٹ گو ٹوگیدر، تو یہ دہشت گردی کس نے کی؟ ہم نے تو نہیں کی۔ ہمارے بچوں کو، ان کو بے گناہ بچوں کو آپ نے اس طرح ان کو مارا کہ شاید تاریخ اس بے دردی کو کبھی نہیں بھول پائے گی۔ آپ نے بلوچستان میں جو ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی اس میں آپ کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہے، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس کون نہیں جانتا کہ کس نے اس کو اغوا کیا تھا؟ ایک انڈین آرمی آفیسر نے اس کو اغوا کیا تھا۔ مفتی بانی کو کس نے ٹرین کیا تھا؟ مشرقی پاکستان میں بغاوت کرانے کے لیے۔ ہماری بہادر افواج دہشت گردوں کا دن رات مقابلہ کر رہی ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ آپ کی لیڈرشپ میں ضرور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے خطے میں تو آئیں بیٹھیں اور بات کرتے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد کا نشانہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن میرے لیے یہ انتہائی قابل فخر ہے کہ میں عظیم سپوتوں کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں اور آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے آیا ہوں۔ میں اپنی بات اس شعر پہ ختم کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ افواج پاکستان، پاکستان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کامرہ ایئر بیس کا دورہ، پاک فضائیہ کے شاہینوں سے خطاب۔